السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایک بار پھر اکٹھے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم بغیر عمل کے مصیبت ہے، اور عمل بغیر علم کے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو علم ہمیں عطا فرما رہے ہیں ان آیات میں، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان پر ہم عمل کریں۔ پچھلی بار آیت نمبر 223 تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا، جس میں حیض سے متعلق احکام تھے اور ایک مثال کی شکل میں عورتوں کو کھیتی کہا گیا تھا۔ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ آزادی نسواں جو ویسٹ سے ہمارے یہاں بھی داخل ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآنی آیات پر کلام کرنا یہ در حقیقت بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ایمان والے اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو جو ایمان والا ہے وہ تو اس کی ہمت کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کفر ہے اللہ کی آیات پر۔ دیکھیں، مثال وہاں دی جاتی ہے جہاں بات کو سمجھانا ہوتا ہے، مثال دی جاتی ہے، اور پھر جب مثال اس چیز کی دی جاتی ہے جو بات کو اچھی طرح سمجھا سکے، جو بات کہی گئی اس کو اچھی طرح سمجھا سکے۔ پیچھے آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مرد کا لباس کہا۔ لباس مثال تھا، مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ لباس کیا کچھ کرتا ہے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کی طرح مثال دیا۔ یہاں بھی مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کھیت کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے، کھیت پر کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ مثال دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں۔ بہرحال جو لوگ ناسمجھی ہے یہ بہت بڑی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور آنکھ بند کر کے ویسٹ کے پیچھے چلنا، جو کچھ وہاں عورتوں کے ساتھ ہو۔ اس دین میں تمام ادیان جتنے بھی آج موجود ہیں زمین پر، ان تمام ادیان میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورتوں کو مقام دیا ہے کسی میں نہیں ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم جو دین اسلام کے نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 224 اور 225 آ رہی ہے۔ 224 میں پڑھنے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غصے میں یا ناراضگی میں قسم کھا بیٹھتے ہیں کسی چیز کی، جس کی قسم انہیں نہیں کھانی چاہیے تھی، جس کا قسم کھانا ہی غلط تھا، لیکن غصے میں تو انسان کئی بار بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں غصے پر قابو پانے کے لیے کہتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو جنت کا طالب سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ غصے پر قابو پایا جائے۔ کئی بار غصے میں لوگ رحمی رشتے سے منقطع ہونے کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، کئی بار کسی خیر کے کام سے رکنے کا قسم کھا لیتے ہیں۔ ایسی یہ آیت اسی بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 224 قرآن آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے،
کھلی کتاب کی طرح ہے، کھول کے اپنے سامنے رکھیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مت رکاوٹ بناؤ اپنی قسموں کو، مت روک کر بنا لو اپنی قسموں کو۔ کس چیز میں کے لیے؟ کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو، حق کی ادائیگی کرو۔ تبرو وہی لفظ بر ہے جو پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، نیکی، بھلائی، حق کی ادائیگی۔ ان تبرو و تتقو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ انت و تصلحو، اور تم اصلاح کرو، خیر خواہی کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو اس طرح قسم کھا کر کے اپنے آپ کو روک مت لو، نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے، حق کی ادائیگی کے کاموں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کاموں سے، لوگوں کے لیے اصلاح کرنے والے کاموں سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تو سب کچھ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ بڑی یہ جو آخری ٹکڑا ہے واللہ سمیع علیم، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ تو ایسی قسمیں مت کھاؤ۔ ایسی قسمیں اگر کھائی گئیں تو ایسی حالت میں اس کا کفارہ ادا کر کے قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ ایسی قسمیں درست نہیں ہیں۔ قسم کا کفارہ آگے پڑھیں گے، بہرحال شارٹلی میں بتا دیتا ہوں۔ قسم کا کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یا وہ نہیں کر سکتے تو 10 لوگوں مساکین کے کپڑے کا انتظام کر دو۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کر دو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، آگے پڑھیں گے ہم لوگ سورۃ المائدہ میں۔ بہرحال قسم کا کفارہ ادا کر کے اور اپنی قسم سے نکل جانا چاہیے۔ اگلی آیت، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے جو تم، بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے اللہ کی قسم ہر بات میں کہتے ہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ ان قسموں پر ہے جو تم نے سوچ سمجھ کے کھائی ہے، بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے سوچ کر کے کھایا ہے، سمجھ کے کھایا ہے، ان قسموں پر بھی ہے۔ قسم کھانا وہ قسم جو آپ پوری طرح سمجھ بوجھ کے کھا رہے ہیں، اس پر ہے، ان قسموں پر اللہ نے پکڑ کی۔ پہلی بھی آیت میں جو بات کہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے قسم کھائی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے جان بوجھ کر کے سمجھتے بوجھتے یہ قسم کھائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں، بخشنے والے ہیں۔ بخشنے کیسے، کب بخشیں گے؟ اگر ان قسم سے نکلنا ہے تو کفارہ ادا کرو۔ اللہ کے سامنے اللہ کی ندامت ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کی ندامت۔ اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بردبار ہیں۔ پکڑ تمہاری کب ہوگی؟ اللہ نے تو ابھی کچھ نہیں کیا، لیکن بچو گے نہیں تم اللہ سے، اللہ کی سزا سے۔ یہ آیت نمبر 225 تھی۔ اب یہ آیت 226 آ رہی ہے۔ 226 سے لے کر کے 242 تک یہ آیات ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کئی ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ابھی کسی بھائی نے مجھ سے کہا کہ قرآن میں ایسا کیوں ہے؟ ہم لوگ تو عادی ہیں اس طرح کی کتاب پڑھنے کے لیے کہ ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے، پوری باتیں اس چیپٹر میں آتی ہیں، پھر دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، دوسری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو قرآن میں ایسا نہیں۔ ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن خطابی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ نو انسان، قرآن کی ہدایت کو تسلیم کرنے والے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر پہلے ہو چکا،
جو قرآن کی ہدایت جن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ بنا دیے. ایک وہ جو تسلیم کرنے والے ہیں دل و جان سے، ایک وہ جو منہ سے تو تسلیم کر رہے ہیں اندر کچھ گڑبڑ ہے، اور تیسرے وہ جو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. قرآن ان تینوں لوگوں کو، ان تینوں گروہوں کو مخاطب کرتا ہے. پھر ایک مونوٹنس سی چیز ہو جاتی، جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے ابھی پیچھے ہم لوگوں نے دیکھا کہ روزے کے احکام تھے، پھر اس کے بعد پھر دوسرے معاملات تھے، روزے کے سلسلے میں ہدایات تھیں، رشوت کے بارے میں ہدایات تھی، اس طرح درمیان میں چیزیں آتی جا رہی. بہرحال قرآن کا یہی اسلوب ہے، قرآن کا یہی طریقہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس اسلوب کے اندر حکمت رکھی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ مکمل حکمت رکھنے والی ذات ہے اللہ کی. بہرحال اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس پر کھوج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی طرح، لیکن اس پر کمنٹ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سوچ سمجھ ظاہر ہے بہت محدود ہے. تو بہرحال آیت نمبر 225 سے لے کر 226 سے لے کر کے 242 تک یہ تمام کے تمام آیات ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں ان آیات پر میں تھوڑی سی بات کر دوں. یہاں پر ایک بات میں نے اپنی پہلی نشست میں کی تھی کہ جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے، وہ ہے ہمارا الگ الگ گروہوں میں بٹ جانا، تفرقہ. یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ محسوس کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے، اگر آپ تفصیل میں جائیں گے، جو میں نہیں جاؤں گا ان آیات کو پڑھتے ہوئے، لیکن آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ائمہ یا فقہا جن کو کہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں آیات پر، قانون مرتب کرتے ہیں، رولنگز دیتے ہیں. ائمہ سے مراد 4 ائمہ تو ہمارے یہاں معروف ہیں نا، ہم تو جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل. یہ 4 تو معروف ہیں، لیکن اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ جو معروف ہیں، ان میں ان لوگوں نے اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے حالات، اپنی اپنی معلومات کے تحت رولنگز دی ہیں. اور ان رولنگز میں سب کی رولنگز ایک جیسی نہیں ہے، ان میں فرق ہے. اس فرق کو اختلاف بنانا یہ ہے جو برائی، جس کے نتیجے میں آج یہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر گیا ہے. اختلاف بنانا کیا ہے کہ تم اور میں اور کا نعرہ لگانا، اپنے مسلک کو مت چھوڑو، دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑو، اس طرح کے الفاظ کہنا. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. قرآن اس سے تفرقے سے بڑی سختی سے روکتا ہے. آپ جانتے ہیں ہر آدمی کا پوائنٹ آف ویو، ہر آدمی کی ویو جو ویژن ہے اس کا اینگل مختلف ہوتا ہے. پھر وہ ویژن کچھ حالات بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے سوسائٹی کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ الگ الگ لوگ تھے. جن ائمہ کا 4 ائمہ کا میں نے ذکر کیا، یہ اپنے اپنے الگ الگ مقامات پر تھے، الگ الگ شہروں میں رہنے والے لوگ تھے. انہوں نے اپنے حالات کے تحت جو ویژن، جو ان تک معلومات پہنچی تھی، ان دنوں میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے. ان دنوں میں احادیث کی کوئی تدوین نہیں کی گئی تھی. یہ سب سے پہلے امام بخاری نے شروع کیا، جن کی پیدائش 196 ہجری کی ہے. تو احادیث سب تک نہیں پہنچ رہی تھی. یہ تو بعد میں جب تدوین کی گئی، اس کے بعد پھر لوگوں تک کتابی شکل میں احادیث پہنچی ہیں. بہرحال یہ سارے ائمہ کا دور، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کم و بیش کہ یہ حدیث کی تدوین سے پہلے کا دور ہے. الا یہ کہ جو ائمہ تک جو احادیث پہنچی وہ بہرکیف. تو یہ اس کو، ان باتوں کو، اور یہ جو اختلاف ہے نا، یہ سب سے جو ظاہر ہوتا ہے، کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مسجد میں ظاہر ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ ناپ کے نیچے باندھ رہا ہے، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہاں پر پتہ لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مسلک اور ہے، میرا مسلک اور ہے. مسلک نام کی کوئی چیز دین میں ہے ہی نہیں. دین کا ایک ہی مسلک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کے علاوہ کوئی مسلک نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں. ایک شخص کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے کسی معاملے میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو امپوز کرے دوسروں پر.
اس کو یہ حق نہیں پہنچتا، لیکن مسلکوں نے یہی کچھ کیا ہے۔ اور یہ کہانی تقریباً 300 سال 400 سال گزر جانے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ مسلکوں کا اور مسلکوں پر ڈٹے رہنے کا اور مسلکوں پر لڑائیاں کرنے کا، اور یہ آج ہم لوگ 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 1000 سال سے یہ سلسلہ ہے۔ سمجھدار آدمی کو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں تو اس پر کلام نہ کریں۔ الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا۔ میں جب لیبیا میں تھا، طرابلس میں، میں نے دیکھا ایک ہی صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں نے طرح طرح کے اپنے پوسچرز ہیں ان کے، قیام کی الگ الگ حالت، قیام کی حالت میں سب کے پوسچرز الگ ہیں، اینڈ نو بڈی از سیئنگ اینی تھنگ ٹو دیم، کچھ نہیں کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ یہ ہے جو مطلوب ہے، یہ ہے وہ طریقہ جو امت کو جوڑے گا۔ یہ طریقہ جو مسلکوں کے نام سے کیا جاتا ہے، یہ امت کو توڑنے والا ہے، تفرقہ۔ میں اس پر قرآنی آیت آپ کو میں چند ایک سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ غلط ہے جو رویہ ہے۔ بہر کہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، بات یہی ہے کہ جو لوگوں کو کوئی کام غلط کر رہا ہو بالکل، تو اس میں تو ٹوکنا چاہیے۔ یہ جو ورائٹیز نظر آتی ہیں، اس کو دین کی وسعت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن نماز کا حکم قرآن میں کہیں نہیں، حکم نماز کی ہدایت تو بار بار ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، روزے کے بارے میں دیکھا آپ نے، تقریباً پوری بات بتا دی گئی، لیکن اس کے بعد کچھ کارنریز نکلتی ہیں، جو چیزیں ہیں جہاں پر جو لوگ اجتہاد کرنے والے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، رولنگز نکالنے والے، وہاں انہوں نے رولنگز نکالی۔ بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ امت کو جوڑنے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ جہاں پر کوئی چیز، کوئی آدمی بالکل غلط کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ پورے یقین کے ساتھ اس کو بتائیں، اور بتانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتانا، وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے میرا خیر خواہ ہے، تب یہ بتانا۔ روب میں بتانا، اپنے علم کا مظاہرہ کرنا، یہ تمام طریقہ غلط ہے۔ مذاق اڑانا یہ غلط ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلاؤ اللہ راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اچھائی سے، خیر خواہی کے ساتھ بات کرو تو بہت ہی اچھی طریقے سے، بحث کرو تو بہت اچھے طریقے سے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تفرقے پر یہ آیت میں حیران ہوتا ہوں، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، طرابلس کی بات، وہ دور یہاں وہ تقریباً 79 کا وقت تھا، جبکہ یہاں پر مساجد میں ایک دوسرے کو گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی دوسری مسجد کا گھس گیا تو ڈنڈا مار کے نکالا کرتے تھے، مسجدیں دھوئی جاتی تھیں، لکھا دیواروں پر لکھا، وہ دور تھا جب میں نے یہاں پر پاکستان میں دیکھا، اور جب میں گیا ہوں طرابلس تو وہاں میں نے یہ کچھ دیکھا ہے۔ مجھے شیخ بن باز کے درس میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے درس میں جب اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، وہ کہتے کہ فلاں شیخ نے اس کے بارے میں اس طرح کہا ہے، تو وہ کہتے کہ یہ ان کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے، اور یہ ہے وہ طریقہ۔ اس کو اختلاف، یعنی میں اور تو اور کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ میں آپ کو سناتا ہوں چند آیات، سنیں اسی اختلاف پر۔ آیت نمبر 103 ہے آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اسے چمٹے رہو، سب کے سب مل کر، اور تفرقہ مت پیدا کرو۔ ہاں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، اپنے دین میں، اور الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، اپنی حالت ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس کو لیے ہوئے وہ بس خوش ہے کہ بس یہی صحیح ہے۔ یہ مسلکوں والا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ہر مسلک والے، اور اب کہاں ہے، حنفی مسلک میں بھی کتنے ٹکڑے ہیں۔
جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے یہاں بھی کئی جماعتیں ہیں، ایک دو نہیں، 5-6 جماعتوں کو تو میں جانتا ہوں، اور پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے۔ ایک دوسرے کو تفرقہ، ایک دوسرے کو درست نہیں جانتے، ایک دوسرے سے جو تفرقہ ہوتا ہے وہ تفرقے کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ چیز۔ یہ آیت روم کی تھی، سورۃ روم کی 32 نمبر آیت تھی۔ 105 نمبر آیت آل عمران کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ دیا، اختلاف کیا، اس کے بعد جب ان کے پاس پوری دلیل آ گئی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ یہ آیات پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں لیکن ان کی تعبیلیں کی ہوئی ہیں لوگوں نے، ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب کی تعبیل کی ہوئی ہے۔ ایک اور آیت سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر 150، ان الذین فرقوا، آیت نمبر 159 ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا، اپنے دین میں، اور وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لست منہم فی شیء، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کی طرف توجہ بھی نہ ڈالیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا فیصلہ کرنے والے، ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پوری طرح آگاہ کر دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ آگاہ کیا ہوگا؟ وہاں سزا ہوگی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورہ شورى کی ایک آیت، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ جس نے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، کچھ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سورہ بینہ کی آیت ہے تو بڑی واضح ہے، بڑی معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور اہل کتاب، اس وقت تو اہل کتاب تو دو ہی تھے، یہودی اور نصارہ۔ آج تو اہل کتاب ہم بھی ہیں شامل اس میں، کہ جو تفرقہ کیا اہل کتاب نے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد جب ان کے پاس دلیل آ چکی، یہ دلیل موجود ہے ہمارے پاس، پھر تفرقہ کیسا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھکیں مخلص ہو کر اپنے دین کے ساتھ، حنفاء، ان کا یہ کام کرنا ہے، اپنے دین کی طرف کہ اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا، دوسرے لفظوں میں اللہ کے ہدایات پر چلنا، یہ ہو، واضح ہو، یکسوئی کے ساتھ ہو، دیکھنے والا کہہ سکے کہ ہاں یہ اللہ کے ہدایات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا حنفاء وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنا، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا قائم کرنا۔ پھر وہی سورۃ البقرہ کی 6 آیت پر شروع کی، آپ آیت 2 سے 5 میں چلے جائیں۔ نماز کا قائم کرنا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یؤتوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا دینا، مال جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے دینا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے وہ دین جو درست ہے، قائم دین ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ میں نے کافی سارا وقت لے لیا، آگے کیا پڑھیں گے ہم لوگ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت پہ آئیں، آیت نمبر 226، والذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ بھی اب یہ میں نے ازدواجی زندگی سے حوالہ جو میں نے کہا، یہ آیت اس سے ہی متعلق ہے۔ ایلا کہتے تھے اس قسم کو جو شوہر کھا لیتا ہے، شوہر اٹھا لیتا ہے اس قسم کو کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو زن و شو کے تعلقات وہ میں نہیں کروں گا۔
ایک خاص وقت کے لیے، ہے نا، ایک خاص وقت کے لیے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں اس قسم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے معاملے میں، تربصوا اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار کریں 4 مہینے۔ یعنی قسم 4 مہینوں کی بھی کھائی جا سکتی ہے اور 4 مہینوں سے زیادہ کی بھی کھائی جا سکتی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں 4 مہینے تک تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یعنی تعلق زن و شو نہیں رکھوں گا، اور 4 مہینے سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 4 مہینے کی حد یہاں مقرر کی جا رہی ہے، 4 مہینے تک۔ تو پھر وہ عورتیں انتظار کریں، صبر سے کام لیں۔ فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں اپنی اس قسم سے، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ پلٹ آنا قسم کھانے کے بعد کفارہ ادا کر کے بھی ہو سکتا ہے، کفارہ بغیر ادا کیے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہی رائے مختلف ہے آئمہ کی۔ قسم کھائی ہے تو بہتر یہی ہے کہ کفارہ ادا کیا جائے۔ یہ ایلا آپ کی اطلاع کے لیے سنت ہے۔ بہت سارے لوگ اس سنت کو نہیں جانتے، یا جانتے بھی ہیں تو اس سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ اپنی ازواج سے زن و شو تعلقات نہیں رکھوں گا، اور آپ نے وہ پورا کا پورا 1 مہینہ اپنے ازواج کے گھروں سے بالکل ہٹ کر کے گزارا، 1 مہینہ۔ ایک شور مچ گیا مدینے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دیا ہے۔ آپ نے ایک قسم کھائی تھی 1 مہینے کے لیے، حالات تھے ایسے جس کی وجہ سے آپ نے کیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے، پھر تفصیل میں بات چلی جائے گی کہ ان کی وہاں کی ازواج جب مدینے میں حالات بہتر ہوئے، لوگوں کو گھروں میں چولہے جلنے شروع ہو گئے، تو ان ازواج نے بھی کہا کہ ہمیں بھی اتنا ملنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی کھائیں پئیں آرام سے رہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک زندگی گزارنی تھی، ایک مثال بننا تھا۔ آپ نے پھر جب دیکھا یہ سب کے سب مل کے ایکا کر رہی ہیں اس بات پر، تو آپ نے قسم کھا لی کہ تم سے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا 1 مہینہ، اور 1 مہینے تک آپ الگ رہے۔ 29ویں دن آپ نے تعلق قائم کیا، ازواج کے گھر گئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرح بتایا، ایسے اشارہ کر کے 10، پھر 10، 20، پھر 10، 30، اور پھر آپ نے دوسری بار بتایا کہ مہینہ اتنے کا بھی ہوتا ہے، 10، پھر 10، 20، اور پھر 1 انگلی آپ نے یوں روک لی، اس کا ایسے روک لیا 29۔ بہرحال یہ بھی سنت ہے، ایسا کیجیے گا نہیں، لیکن ہے یہ طریقہ، دین کا طریقہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی حالت میں وہ اپنے ازواج سے 4 مہینے تک تو خیر ہے، 4 مہینے کی قسم، اس کے بعد پلٹ آئیں کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے تو ایسی حالت میں عورت کو کوئی حق حاصل ہے کہ وہ طلاق کا سوال کرے۔ حاکم وقت سے وہ کہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق دی یہ آدمی، ہے نا۔ اور اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 227، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر اس مرد کا، اس کے شوہر کا ارادہ طلاق کا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، طلاق دے دے۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے طلاق، تو ایسی حالت میں حاکم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے شوہر کو کہے کہ تم اسے طلاق دو، حکم بطور حکم وہ طلاق دے اسے۔ تو یہ ایلا کا معاملہ ہو گیا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے ازدواجی زندگی میں، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، لیکن غصے پر قابو پانا یہ ہے جو ایمان والوں کا شیوا ہے۔ ایمان والے جذباتی اس حد تک نہیں ہوتے ان معاملات میں کہ جس میں دین کے معاملے میں جذباتی ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذات کے حوالے سے کبھی بھی کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا تھا وہاں پھر معاملہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔
ان کے خدمت گار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال ان کی خدمت کی ہے، وہ کہتے تھے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی غلط کام پر مجھے ڈانٹا نہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کا اخلاق سب سے قیمتی شے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے بھی جو تھا وہ آپ جانتے ہیں، واقعات پر آپ نے پڑھی ہوں گی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اور اس کے بعد جو تھا نبوت کے بعد وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ بہترین اخلاق پر تھے۔ والمطلقات، اگلی آیت، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہاں پر آ رہی ہے بات طلاق شدہ عورتوں کی، وہ عورت جن کو طلاق ہو گئی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں دیکھیں ربط تو ہے کہ طلاق کی بات کی گئی، پھر یہ طلاق پر وہ متعلقہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں آ رہی ہے بات، کہ جو لوگ متعلقہ ہیں ان کے لیے انتظار کرنا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے 3 قروء۔ قروء کا لفظ ہے عربی میں، 3 قروء سے دونوں مراد لیا گیا ہے، 3 پاکی کا عرصہ یا 3 حیض کا عرصہ، دونوں لیا گیا ہے۔ اب پھر وہی ہے، ائمہ کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ 3 پاکی یعنی پاکی وہ کیفیت جب وہ پاک و صاف رہی ہیں، اس دوران میں ان کا شوہر نے سے ازدواجی تعلق جو زن و شوق کا ہے وہ نہیں ہوا ہے، تو وہ ایک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حیض ہوا، حیض کے بعد پھر دوسرا پاکی کا دور آیا، پھر اس کے بعد پھر حیض ہوا، تیسرا پاکی کا دور آیا، یا 3 حیض، ایک حیض ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 حیض گزر جانے۔ بہرحال پھر یہ سب باتیں تفصیل کی ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ دونوں معنی اس کے ہیں کہ یا تو پاکی کا یا حیض کا، کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے نا، تو اس کو وہ چھپائیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو ظاہر کریں، چھپائیں نہیں۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے دین میں کہ وہ یہ ایک بیٹا کسی اور کا ہے یا اولاد کسی اور کی ہے، وہ کسی اور کے ماتھے پر ٹھوک دی جائے، اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو معلوم ہے کہ اس کا تو وراثت کا حق تو کہیں اور تھا، کسی اور پر تھا، اور وہ وراثت کا حق کوئی اور ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح کہا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم چھپاؤ اسے جو اللہ نے تمہارے رحموں میں تخلیق کی ہے۔ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ہو ایمان رکھنے والی اللہ پر اور یوم آخر پر، اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہارے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف لوٹائی جائیں، وہ متعلقہ عورتیں، ان ارادوا اصلاحاً، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے۔ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اس چیز میں جو زیادہ حق ہے ان کے شوہروں کا ہے، جو شوہر تھے، اگر وہ اصلاح، ان کا ارادہ اصلاح کا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ ان کا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ان عورتوں کو بھی حق دینا ہے جیسے کہ ان کا اپنا حق ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو مکمل اختیار رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے، غالب اور حکمت والے ہیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں یہاں رک رہا ہوں آیت نمبر 228 پر۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار کروں گا، اور یہ اگلی بار انشاءاللہ یہ سلسلہ جو آیات کا 242 تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے مکمل کروں گا۔ بہرحال جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک ایلا کا واقعہ میں نے بتایا جو سنت ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ازواج کو طلاق نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں ملی طلاق۔
سب آپ کی ازواج میں رہیں جب تک آپ حیات میں رہیں، اور اس کے بعد بھی اس کا بھی حکم پڑھیں گے ہم لوگ۔ وہ ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے۔ ان کو وہ درجہ دینا ہے جو ہم ماں کو درجہ دیتے ہیں۔ ان کے جیسے ماں کے بارے میں کوئی بری بات سننا پسند نہیں کرتے، ویسے ہی ان کے بارے میں بھی کوئی بری بات ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال آگے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہاں میں رک رہا ہوں، اور اللہ کی اس دعا کے ساتھ، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کا طالب بنائے حقیقی معنوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں غیب پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والا، رسولوں پر ایمان رکھنے والا، اور آخرت کو پر یقین رکھنے والا بنائے، اور یہ دو جو عمل ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو نظر آئے، یہ نماز کا قائم کرنے والا پابندی سے، اور اللہ کی دی رزق میں خرچ کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔